SIFC کی نگرانی میں ریکوڈک منصوبے پر ابتدائی امکانی جائزے کا کام جاری ہے. سونے اور تانبے کے وسیع ترین ذخائر کی تلاش کے لیے آپ اس منصوبے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ریکارڈ پوٹینشیل ہمیشہ سے موجود تھا، باوجود اس پہ کام نہیں ہو سکا. کبھی اس میں سیکیورٹی ریزنز آڑے آ گئی اور کبھی کچھ اور فیکٹرز جو تھے وہ آڑے آ گئے. عدالت میں کیس چلا گیا. اس وقت جو تھوڑی سی اس میں ایک پیش رفت بہتر ہوئی وہ پچھلی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں گلف کنٹریز کے ساتھ ایک جو پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیا گیا. اس کے بعد دو امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں جس کی کہ سیکیورٹی ہم کسی بھی انویسٹر کو دے سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ اگر کوئی تنازع کھڑا ہوتا ہے تو کس آربیٹریشن کورٹ میں اس کو لے جایا جائے گا تاکہ جو انویسٹر یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے آئے اس کو اپنے سرمایہ کے تحفظ کی دہانی مل سکے. میرا خیال میں وہ ایک میجر باٹل نیک تھی، اور اب شاید سعودی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریکوڈک میں آ سکے. اور اینڈ آف کورس اس میں SIFC کا رول جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہے اور وہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ جنہوں نے یہ سارا جو کنٹروورس ہے اس کے اور اس کو انیبل کیا کہ سعودی سرمایہ کاری جو ہے وہ پاکستان میں آ سکے. اچھا عابد صاحب، ریکوڈک سے نکالا جانے والا سونا اور تانبا خام حالت میں ہو یا فرنش صورت میں، اور اس کی ایکسپورٹ کا بڑا بینیفیشری کون ہوگا؟ صحیح سمت میں کام آگے بڑھتا رہے تو 2 سال بعد پاکستان اور خوشحالی کی منزل میں آپ کتنا فاصلہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جب مائن سے سونا اور تانبا نکالا جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کا اور کی شکل ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے ریفائن کیا جاتا ہے، پروسیس کیا جاتا ہے ان دھاتوں کو، اور ایک اس کو خالص شکل میں بنایا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جب یہ معدنیات پاکستان سے نکلتی ہیں اس میں جو انویسٹر ہے وہ تو بینیفیشری ہوگا، لیکن پاکستان میں چونکہ انویسٹمنٹ آئے گی اور پاکستان میں یہ ان ایکسپلورڈ جو ایریاز ہیں یہ ٹیپ ہوں گے، تو یقیناً اس میں حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان جو ہے وہ بھی اس منافع میں شریک ہوں گی. اور اس سے الٹیمیٹلی جو مقامی سطح پہ کمیونٹیز ہیں ان کی اپ ٹیک اور ان کی جو ڈیولپمنٹل اپ لفٹ ہے وہ ہو پائے گی. اچھا سر، پاکستان سے خام معدنیات پر پابندی کی بھی تجویز سامنے آ چکی ہے جس کی وفاقی ایوان صنعت و تجارت چیمبر نے مخالفت کی ہے. کیا وجہ ہے اس کی، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا پاکستان کے پاس مختلف قیمتی دھاتوں کو فرنش کرنے کی صلاحیت موجود ہے؟ شاید اس طرح سے موجود نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے تھی. ظاہر ہے کہ جب آپ کی کارکردگی اور معدنیات جو ہے وہ ایک ایکسپلوریشن ایک تعطل کا شکار رہی، جو افغانستان میں جو شورش جاری تھی اس کا انڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے ان علاقوں پہ بھی پڑ رہا تھا جو کہ معدنی دولت سے مالا مال ہیں. لہٰذا جو آپ کی انڈسٹری جس کو کہ معدنیات کو ریفائن کرنا ہے وہ تو اسی صورت میں پروموٹ ہوں گی جب معدنیات ڈسکور ہو رہی ہوں گی. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر یہ سیکٹر جو ہے حکومتی اور جو ہمارے اس وقت لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے تعاون سے اگر یہ پروموٹ ہوتا ہے اور اس پہ مزید کام ہوتا ہے تو یقیناً یہاں پہ ایسے پلانٹس اور پروسیسنگ یونٹس جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوں گے جو کہ معدنیات کو ریفائن کر سکے اور ان کو نہ صرف ملک کی استعمال کے لیے بلکہ ایکسپورٹیبل استعمال کے قابل بنا سکے. اچھا عابد صاحب، پاکستان میں قیمتی دھاتوں کو فرنش کرنے کے لیے ریفائنری کے قیام میں کیا مشکلات آئیں ہیں؟ سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کے پاس کتنے کنسٹنٹ سپلائی آتی ہے خام دھاتوں کی، اور خام دھاتیں جو ہے وہ تو زمین سے ایکسپلور ہو رہی ہوں گی اور وہ ان علاقوں سے ایکسپلور ہونی ہے یہاں پہ کہ جیسا میں ریپیٹ کر چکا ہوں کہ جو ہمارے جو مشرقی اور مغربی سرحدوں سے جو شورش پھیلانے والے عناصر ہیں ان کی سازشوں کا شکار رہے ہیں. اب اگر فوکس کو بہتر بنا کے وہاں پہ ایک امن و امان بہتر بنایا گیا ہے اور وہاں سے خام مال جو ملتا رہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو ریفائن کرنے والے یونٹ جو ہیں وہ آپ کو فنکشن رہیں گے. اگر وہ خام مال ہی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں ان کی جو ریفائننگ پروسیس ہے اس کا یونٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مناسب نہیں ہوں گے, اور یہی وجہ تھی کہ ماضی میں بہت زیادہ پروسیسنگ پلانٹ جو ہے وہ نہیں لگ سکے.